یعنی اس جلسے کا آغاز ہوا اور ہمارے بہت سارے حضرات احباب یہاں پر موجود ہیں، ہماری ماں بہنیں موجود ہیں، تو بہت ساری باتیں ہمارے حضور علی صاحب نے آپ کے گوشت گزار کی، بہت سارے اچھے واقعات سنائے کہ کس طریقے سے ایک اللہ کے ولی کو اللہ نے کیا طاقت دی ہے، کیا پاور دی ہے۔ اگر وہ چاہے، اگر وہ کہے، اگر اس کی خواہش ہو، اگر وہ اپنی رب کی بارگاہ میں گزارش کرے کہ اے میرے مولا، میری خواہش یہ ہے کہ آسمان زمین ہو جائے، زمین آسمان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے ولی کی قسم ہے، اگر وہ کہے گا کہ زمین آسمان ہو جائے، آسمان زمین ہو جائے، اللہ فرماتا ہے میرا ولی جیسا کہے گا میں ویسا ہی کر دوں گا۔ جانتے کیوں؟ اس کی وجہ جانتے آپ؟ کیونکہ اس کی زندگی گزرتی ہے اللہ کے لیے، اس کی زندگی گزرتی ہے، رات ہوتی ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، شام ہوتی ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، دوپہر ہوتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، عصر ہوتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، مغرب ہوتی ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، عشاء ہوتی ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، اگر سوتا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، جب جاگتا ہے تو بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب بتائیے جس کی زبان پر ہمیشہ اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے حکم کو، اللہ تعالیٰ اس کی گزارش کو قبول نہیں کرے گا تو بتائیے کس کی گزارش کو قبول کرے گا؟ ہم گنہگار ہو سکتے ہیں، آپ گنہگار ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کا ولی کبھی گنہگار نہیں ہو سکتا۔ ان کی زندگی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں بتائی کہ کس طریقے سے جب غریب نواز آئے ہندوستان میں، آپ پر احسان ہے، مجھ پر احسان ہے، سارے ہندوستان کے مسلمانوں پر، پاکستان کے مسلمانوں پر، بر صغیر کے جتنے مسلمان ہیں، چاہے بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، چاہے پاکستان کا رہنے والا ہو، چاہے انڈیا کا رہنے والا ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام پر احسان ہے، تو کسی اور کا نہیں بلکہ غریب نواز کا احسان ہے۔ بلکہ اگر میں اس کو اشعار کی روشنی میں کہوں تو میں یوں کہوں، یہ جو کچھ بھی ہے سب غریب احسان، یہ جتنا جو کچھ بھی ہے سب غریب نواز کا احسان ہے۔ تم بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ کس کی وجہ سے مسلمان ہے جانتے؟ آپ آئے اجمیر شریف میں، پرتھوی راج چوہان نے کہا یہ کون ہے بھائی؟ آج تک ایسی کوئی نئی بات نہیں سنی، اس کی زبان سے اللہ اللہ کیوں آ رہا ہے؟ یہاں تو ہم بھگوان کو پوچھنے والے ہیں، 33 کروڑ کو پوچھنے والے ہیں، 33 کروڑ ہمارے بھگوان ہیں، ہمارے دیوی دیوتا ہے، لیکن یہ ہندوستان کی دھرتی پر یہ کون بندہ آ گیا ہے جو کہتا ہے اللہ اللہ کہو، کسی کو مت پکارو، سننے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، موت دیتا ہے اللہ، زندگی دیتا ہے اللہ، یہاں تک کہ تمہیں امیر بناتا ہے اللہ، غریب بناتا ہے اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے، جو کچھ بھی دے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب حیران ہو گئے، سب نے کہا یہ کون فقیر ہے، یہ کون بابا ہے جو ہماری دھرتی پر آ کر ہمیں چیلنج کر رہا ہے؟ جیسے کہ حضرت نے بتایا کہ ایک بندہ آیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے۔ کس نے بھیجا ہے؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہمیں آپ کو ایک موقع دینا ہے کہ آپ جہاں سے آئے نا وہیں چلے جائیے، یہاں آپ کی دال گلنے والی نہیں ہے، یہ ہندوستان ہے، یہاں پر جہاں دیکھو وہاں پر دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، واپس چلا جاتا۔ آپ نے کہا میں واپس چلا جاتا، مگر میں جاؤں کیسے؟ اگر کسی راجا نے بھیجا ہوتا واپس چلا جاتا، کسی بادشاہ نے بھیجا ہوتا واپس چلا جاتا، کسی وکیل نے بھیجا ہوتا واپس چلا جاتا، کسی شاہکار نے بھیجا ہوتا واپس چلا جاتا، کسی بڑی نے بھیجا ہوتا واپس چلا جاتا، مگر مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ خاتم النبیین نے بھیجا ہے، مسیح ہمارے آقا نے بھیجا ہے۔ کہا فرماتے ہیں کہ جب میں سو رہا تھا وہاں پر مسجد نبوی میں سو رہا تھا، سوتے سوتے کیا دیکھتا ہوں کہ آقا خواب میں تشریف لائے، آ کر کہتے ہیں میرے بیٹے یہاں کیا کر رہا ہے؟ ارے یہ تو میری زمین ہے، یہاں تو جگہ جگہ مسلمان نظر آتا ہے، جا ہندوستان چلا جا، ہند کی سرزمین پر چلا جا، وہاں تیری ضرورت ہے، وہاں تجھے پکار رہے ہیں، وہاں کے لوگ تجھے پکار رہے ہیں، وہاں کی امت تجھے پکار رہی ہے، وہاں کا ایک ایک آدمی تجھے پکار رہا ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیری ضرورت یہاں نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں ہے۔ آپ نے کہا حضور میں نہیں جانا چاہتا، مجھے آپ قدموں میں رہنے کا موقع دے دو، میں تو آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے روزے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات سننے کے بعد میرے آقا نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور جب میں یہاں پر ہوتا ہوں نا مجھے بے چینی ہوتی ہے تو میں آپ کے روزے کو دیکھتا ہوں، آپ کی خبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا اس لیے رکے
کہ تم مجھے دیکھتے ہو، مطلب میرے روزہ دیکھتے ہو، میری قبر دیکھتے ہو، یہاں پر درود پڑھتے ہو، تمہارے دل کو سکون مل جاتا ہے، اس لیے ہونا۔ تو حضرات محترم کا اس لیے ہونا کہ تم یہاں پر زیارت کر لیتے ہو، درود شریف پڑھ لیتے ہو، میرے روزے کے جو مبارکات شریف ہے سرخری جاری اس کو دیکھ لیتے ہو، یہی بات ہے نا؟ کہا یہی بات ہے، اس لیے میں مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، مجھے پسند نہیں ہے، میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا سن اے معین الدین میرے بیٹے، تجھے پتا نہیں ہے جب اسلام پر وقت آیا تھا نا تو جانتے ہیں تیرے نانا، تیرے دادا، تیرے جد امجد جن کا نام امام حسین ہے، جانتے کیا کیا تھا؟ مدینہ چھوڑ کر گئے تھے، وہ مدینہ جہاں پر تو بیٹھا ہے اس کو چھوڑ کر گئے تھے، آج وہی وقت آ گیا ہے تجھے بھی چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تیرے جد امجد چھوڑ کر جا سکتے ہیں، امام حسین چھوڑ کر جا سکتے ہیں، تو ضروری ہے تو بھی چھوڑ کر جائے گا میرے بیٹے، اور جا، تیری خواہش کیا ہے کہ تو یہاں پر رہے، تو یہاں پر رہے تو میرے مزار کو دیکھتا ہے، میرے گنبد کو دیکھتا ہے، سرخری جاری کو دیکھتا ہے، چادر مبارک کو دیکھتا ہے، تو تیری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ کہا سن میں تجھے بہت ہی پیاری خوشخبری دے رہا ہوں، بہت ہی پیاری خوشخبری دے رہا ہوں۔ کہا خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے جب تو یہاں رہتا ہے، جب تو یہاں رہتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ روزہ دیکھتا ہے، سرخری جاری دیکھتا ہے، چادر دیکھتا ہے، مبارکات شریف دیکھتا ہے، مسجد نبوی دیکھتا ہے، یہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہے، وہ سڑک دیکھتا ہے جہاں پر میں چلا کرتا تھا۔ مگر سن جب تو یہاں رہے گا تو میری قبر کو دیکھے گا، جب تو یہاں رہے گا میرے روزے کو دیکھے گا، مگر ہندوستان چلا جا، جب تو ہندوستان جائے گا تو وہاں تو میرا روزہ نہیں دیکھے گا بلکہ وہاں تو جہاں بھی دیکھے گا تو تجھے تیرا نبی نظر آئے گا، تیرے نبی کا دیدار ہو جائے گا، تیرے نبی کی زیارت ہو جائے گی۔ کہتے بتا اب تجھے کیا چاہیے؟ تجھے کیا چاہیے؟ میری زیارت چاہیے یا میرے روزے کی زیارت چاہیے؟ سنا خوشی خوشی کہتے مجھے ہندوستان جانا ہے کیونکہ مجھے آپ کے روزے سے زیادہ مجھے آپ کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، مجھے آپ کی زیارت کرنی ہے۔ اتنا سننے کے بعد آ گئے تو جب پرتھوی راج چوہان کا بندہ آیا اس نے کہا چلے جاؤ، دال کرنے والے نہیں ہیں یہاں پر، کسی کی دال نہیں کرتے، پرتھوی راج چوہان کا علاقہ ہے، یہاں کا راجا ہے، یہاں دور دور تک جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو لوگ پرتھوی راج چوہان کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ تو کہاں سے آئے ہیں؟ مدینے سے، آپ کے ساتھ چند فقیر ہے، اگر ہم نے تمہارے پاس میں اگر تمہارے لیے پانی بند کر دیا کیا کرو گے؟ کہاں سے لاؤ گے پانی؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کے من میں آئے کرو، ہم بھی دیکھیں گے۔ جانتے کیا ہوا؟ پورے جو دریائے یعنی دریائے دجلہ تھا اس کو کیا کیا آپ نے وہاں پر پورے پابندی لگا دی، اندر ساگر کو بند کر دیا گیا، اندر ساگر کے پاس میں چاروں طرف فوجی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہی واقعہ یاد آ گیا کہ جب ادھر دریائے فرات جوش مار رہا تھا، دریائے فرات جوش مار رہا تھا، امام حسین کے پیچھے حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم تمام کے تمام پیاسے تھے۔ ادھر آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے اور ان کے جتنے چاہنے والے ہیں وہ سب پیاسے۔ پانی بند کر دیا گیا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں بند کر دو۔ آپ کے سب سے خاص سب سے چہیتے جن کا نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، آپ جانتے تھے کہ یہ تو بہت بڑا ولی ہے، یہ تو میرا خاص تلمید ہے، میرا شاگرد ہے، میرا مرید ہے، میرا چاہنے والا ہے۔ آپ نے کہا ایک کام کرو، یہ کشکول ہے، یہ کشکول ہے، لے کر جاؤ، اور تمہیں پاس تو آنے دیا نہیں جائے گا کیونکہ دریا دور ہے نا ساگر، تمہیں قریب نہیں آنے دیا جائے گا، اس لیے تم کیا کرنا، اس کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم دور سے ہی کہنا اے انا ساگر، اے انا ساگر، تجھے غریب نواز بلا رہے ہیں، بس اتنا کہہ دینا اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی ان کے بہت خاص شاگرد تھے، ان کے مرید تھے، گئے اور جا کر کہتے ہیں حضور مجھے یہی کہنا نا، کہاں یہی کہنا، جاؤ۔ آپ چلے گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں اے انا ساگر جانتا ہے آج تجھے کس نے بلایا ہے؟ تیری قسمت جا گئی ہے، تیری قسمت کی معراج ہو رہی ہے، آج تو خوش ہو جا۔ اب تک تمہیں پرتھوی راج چوہان بلاتا تھا، اب تک تجھے یہاں کے یعنی غیر مسلم بلاتے تھے، غیر قوم کے لوگ بلاتے تھے، مگر آج اور کوئی نہیں بلکہ حسین کا نوازہ بلا رہا ہے، معین الدین اجمیری بلا رہا ہے۔ اتنی بات سنی جتنا انا ساگر تھا وہ چھلکا، وہ چھلکتے ہی کشکول میں آ گیا، کشکول میں آتے ہی اس نے کہا اب میں کشکول میں آ چکا ہوں،
پورا دریائے فرات آ گیا، دریائے ساگر آ گیا ہے، وہ کشکول لے کر اس کے بعد پانی کہتا ہے اے قطبالدین میں تیرے کشکول میں آ گیا ہوں، اب تیری مرضی، تم جہاں چاہے مجھے لے جا سکتا ہے، اب میں تیرا غلام ہوں، کیونکہ تم نے نام ہی ایسا لے دیا، تو نے نام تمہیں ایسا لے دیا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے اے خواجہ بالا تیرا، کوئی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، جو بھی جاتا ہے اپنی چھوڑ کر بھر کر آتا ہے، جو جاتا ہے وہ اپنے مانگنے سے سوا لے کر جاتا ہے۔ مسلمانوں آپ خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں غریب نواز جیسا اللہ کا ولی ملا ہے۔ جانتے اکثر و بیشتر آپ سوچتے ہوں گے کہ ہندوستان میں مسلمان غریب ہیں، بہت غریب ہیں، ہر جگہ غریب ہیں، اکثر و بیشتر غریب ہیں، اور جو بیچارے پیسے والے ہیں تو وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، آپ جانتے ہی ہیں۔ دیکھو کوئی ریلوے میں ہو، بڑی بڑی نوکریوں پر ہو، سب بیچارے وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ آپ ان کے پاجامے دیکھ کر سمجھ سکتے کہ یہ ہمارا بندہ ہے ہی نہیں۔ آپ کو ان کو دیکھ کر کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید فجر کا وقت ہوگا، رات کا وقت ہوگا، اندھیرا ہوگا، بیچارہ یہ چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہن کر بڑے بھائی کا کرتا پہن کر آ گیا ہے، شاید دھوکا ہو گیا، لیکن دھوکا نہیں ہے، وہ دھوکا نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر اسپیشلی پاجامہ اوپر چڑھا دیا جاتا۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ذرا ٹکنا، یعنی جو ٹکنا ہے وہ دکھ رہا تو بس ہے، ٹکنا دکھ رہا تو بس ہے، مگر یہ کہتا نہیں مولانا مجھے ٹکنا نہیں، مجھے تو گھٹنا دکھانا ہے، اس لیے کیا کرتا بیچارہ لانگ سائز کی چڈی پہن کر آ گیا، لانگ سائز کی چڈی پہن کر آ گیا، یہ نماز نہیں ہے، یہ مذاق ہے، ارے نماز بھی سیکھنی ہے تو غریب نواز کے گھر پر آ جاؤ۔ میرے غریب نواز نے صرف صوفیزم نہیں سکھایا، صرف صوفیزم نہیں سکھایا، سب کچھ دیا ہے آپ نے۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ غریب نواز تو کیا ہے جانتے آپ کہ غریب نواز کون تھے؟ صوفی۔ کبھی کبھی آپ پر اللہ تعالیٰ کی یاد اتنی زیادہ آنے لگتی، اتنی زیادہ آنے لگتی کہ آپ کیا ہوتے جانتے؟ بے ہوشی کے عالم میں بالکل مجذوب ہو جاتے، آپ کی حالت بالکل ایسی ہو جاتی جیسے آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ میں ان سے نوجوانوں سے کہتا ہوں جو لوگ نمازوں میں تقصیر کرتے نا، غلطی کرتے، کمی کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ان سے میں بڑی موت کی گزارش کرتا ہوں، اے نوجوان ذرا سوچو، غریب نواز خان کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کی یاد میں، جانتے ڈوبے ہوئے ہیں۔ انہیں ظہر کے اذان کا وقت ہوا، مؤذن نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا سننے کے بعد ایک بندہ آتا، ابھی آواز نہیں آئی کسی کو، آپ ابھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں، اذان پہ اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ سن رہے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے مگن ہو گئے ہیں، ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن ہے۔ ایک بندہ آتا خاص بولی آ کر آپ کے کان میں کہتا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، جب یہ کان میں جیسے ہی آواز آتی آپ کہیں پر بھی ہوتے فوراً کیا ہے اپنے جو جذبہ ہے اس سے باہر آ جاتے، اور باہر آتے کہتے جلدی پانی لے کر آؤ، مجھے اللہ سے ملنے کا وقت ہو گیا ہے، جلدی سے پانی لے آؤ، میرے اللہ سے ملنے کا وقت ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل چاہے تم اللہ سے ملاقات کرو اور نماز پڑھا کرو، اور جب تمہارا دل چاہے اللہ سے بات کرو تو قرآن پڑھ لیا کرو۔ جب دل چاہے نا کہ تم اللہ سے بات کرو تو قرآن پڑھ لیا کرو، جب دل چاہے رب سے ملاقات کرو تم کیا کرو؟ نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ دونوں ایسے مسئلے ہیں، اگر نماز پڑھو گے اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، قرآن پڑھو گے اللہ سے بات ہو جائے گی۔ اتنے بہترین نسخے ہمارے ولیوں نے دیے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو بہت ہی پیاری باتیں، بس ہماری ماں اور بہنیں ہیں، ان کی میری نظر میں میری ماں اور بہنیں ہیں، میں ان کے لیے چند میسج دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ تو مرد حضرات ہیں، جمعہ تو جمعہ آپ کی حاضری ہوتی رہتی مسجد میں، بیان چلتے رہتے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری اور اہم اور امپورٹنٹ جو ہے وہ ہماری ماں بہن ہے، کیونکہ ان کو بہت کم وقت ملتا ہے۔ اور الحمدللہ میں آپ کو ایک اور خوشخبری دے دوں کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو الحمدللہ اس مہینے کی 26 تاریخ سے ہمارے عیدگاہ نوجوانوں کی طرف سے سمر کیمپ رکھا گیا ہے، جس میں 3 عالمہ ہیں جو آپ حضرات کے لیے، جسے آپ کو روزمرہ کی جو دینی باتیں ہیں وہ معلوم کرنی ہے، آپ کو قرآن صحیح طریقے سے تجوید سے پڑھنا ہے، آپ وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہاں پر جو بھی چاہیے دینی معلومات، قرآن پاک، ناظرہ یا کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر سیکھ سکتے ہیں۔ وہ 1 مہینے کا کیمپ ہوگا،
اس میں 26 تاریخ سے آپ لوگ آ سکتے ہیں، اور یہ ہمارے عیدگاہ مدرسے کے بازو میں ہی جو اسکول ہے اس اسکول کے اندر یہ فنکشن رکھا گیا، لہٰذا آپ حضرات اگر اس میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس میں آ سکتے ہیں۔ یہ تمام یہ ایک اعلان ہے، تو بہت ہی خصوصی بات ہے کیونکہ ہماری ماں اور بہنیں کیا ہے، دین سے ذرا دور ہے، اس لیے آج ہر گھر کا ماحول تلخ بنا ہوا ہے، ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی مسجد میں بھی کہا تھا تو ہمارے لوگ سن کر کافی متاثر ہوئے، بہت متاثر ہوئے، میں وہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیر تو نہیں حضرت، دیر تو نہیں ہو رہی نا، دیر تو نہیں ہو رہی نا، جی جی، کیونکہ بہت مخصوص بات ہے جی۔ تو دیکھیے بات چل رہی تھی کہ بہت ہی خاص بات میں نے بتائی تھی کہاں پر، اپنی مسجد میں، تو لوگوں نے سننے پر کافی اچھا ری ایکشن ملا، ان لوگوں میں دھیرے دھیرے ہی صحیح لیکن ہماری مسجد میں تعداد بڑھتی ہوئی نظر آئی الحمدللہ۔ میں نے بات کہی تھی اور میں بات آپ کے بھی ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اگر اپنے گھر میں بھی سن رہے ہیں تو میں اسے بھی کہنا چاہتا ہوں، جو گھر میں نہیں آئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے ابھی بھی آئیں، جوائن ہو جائیں، ابھی بھی اللہ کی رحمت برسات ہو رہی ہے، شاید آپ کو بھی تھوڑا بہت حصہ مل جائے۔ شاعر نے کہا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، اور آپ جتنے بھی ہیں سب خوش نصیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آئے نہیں ہیں، آپ خود سے نہیں آئے۔ پتا خود سے کہاں جاتے معلوم؟ جب کوئی فلم ریلیز ہوتی نا، کوئی بڑی فلم، چاہے وہ تیلگو ہو چاہے کوئی سی بھی ہو، جب کوئی بڑی فلم ریلیز ہوتی ہے نا تو ہم لوگ خود جاتے ہیں، جا کر وہاں پر 200 250 300 روپے کا ٹکٹ خریدتے اور لائن میں لگتے دھکے کھاتے ہیں، وہاں پر جا کر پھر غیر اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہاں آپ کو جانا پڑتا ہے، وہاں آپ کو بلایا نہیں جاتا، آپ خود جاتے ہیں۔ مگر یہ محفل حضور ہے یہاں پر آپ نہیں آتے بلکہ رسول آپ کو خود بلاتے ہیں، کہتے ہیں میرے عاشق آجا، یہاں تمہیں گندگی نہیں ملے گی، یہاں پر گندگی نہیں ملے گی، یہاں پر آپ کو کوئی گندی بات نہیں ملے گی، یہاں جو بھی ملے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حصہ ملے گا، اللہ کی محبتوں کا حصہ ملے گا، رسول کا عشق ملے گا، ان کا پیار ملے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غریب نواز کی محبت بھی تمہیں مل جائے گی۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حمایت دین زندہ باد۔ سامعین محترم، تو بہت ہی پیاری بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ میرے آقا نے جو لوگ نماز نہیں پڑھے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بہت ہی اہم بات ہے، نماز ایسی چیز ہے، اب تو دوسری باتیں شاید پیش آئیں یا نہ آئیں لیکن نماز تو ہمیشہ پیش آتی ہے۔ عشاء کا وقت ہو گیا، رات ہو گئے، فجر کا وقت ہو گیا، 5-6 گھنٹے کا لمحہ گزرا، ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر گزاری اثر کا وقت ہو گیا، اثر گزاری مغرب کا وقت ہو گیا، مطلب یہ کہ نماز سے چھٹکارا نہیں ہے آپ کو۔ اس لیے جو نوجوان آج کل فیس بک واٹس ایپ وغیرہ پہ اتنے بزی ہو گئے، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ نماز ہمارے پر ضروری ہے۔ وہ سوچتے ہیں مولانا کو ہم نے تنخواہ دے دی 8-9 ہزار 10 ہزار روپے، اب یہ ذمہ داری مولانا کی ہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ جو بیچارے 60 سٹیزن ہیں یعنی 60 سال ہو گئے، ریٹائر ہو گئے ریلوے سے، کوئی کام نہیں ہے، گھر کی عورتیں کہتی ہیں کیا کر رہے ہو، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، بیچارے آ کر وہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ نماز ان کی ہے اور امام صاحب کی ہے۔ ہم لوگ تو بھی نوجوان ہیں، ینگ ہیں، ابھی تو ہمارے پر جوانی چل رہی ہے، ہمیں کیا ضرورت نماز پڑھنے کی۔ میں ان سے بہت ہی ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، جانتے میرے آقا نے فرمایا اے اللہ، یہ مجھ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چاند ٹکڑے ہو جائے، اللہ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، چاند ٹکڑے کرنے کے لیے کون کہتا ہے، کہا ابو جہل، اللہ نے فرمایا لو ابھی لو، اسی لیے کیا کر دیا چاند کے ٹکڑے فرما دیے، سورج ڈوب گیا، حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی، حضرت علی نے کہا آپ نے فرمایا اے اللہ نماز چھوٹی ہے، اگر آج علی نے نماز نہیں پڑھی تو لوگ کہیں گے کہ عشق رسول نے نماز چھوڑ دی لیکن نماز پڑھی، فائدہ ہوا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے اللہ نے کہا اے میرے مولا، میرا دل چاہتا ہے کہ جو سورج ڈوب گیا ہے نا یہ پھر سے واپس آ جائے۔ غور سے سننا ایک بات کو، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورج ڈوب گیا نا واپس آ جائے۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے محبوب، ارے کائنات تیرے لیے بنائی ہے، زمین تیرے لیے ہے، آسمان تیرے لیے ہے، چاند تیرے لیے ہے، ستارے تیرے لیے ہے، یہ آدم تمہارے لیے آئے، عیسیٰ تمہارے لیے آئے، موسیٰ تمہارے لیے آئے، ادریس تمہارے لیے آئے، شیخ تمہارے لیے آئے، ادریس تمہارے لیے آئے، زکریا تمہارے لیے آئے، یحییٰ تمہارے لیے آئے، موسیٰ تمہارے لیے آئے، ابراہیم تمہارے لیے آئے، خلیل تمہارے لیے آئے، اسماعیل تمہارے لیے آئے، اسحاق تمہارے لیے آئے، یوسف تمہارے لیے آئے، جتنے نبی آئے ہیں
सब तुम्हारे लिए आए हैं। हकीकत तो ये है अगर तुम नबी ना होते तो मैं किसी को यही ना बताता मैं अल्लाह हूं। मैं ये नहीं बताता कि मैं अल्लाह हूं, मैं नहीं बताता किसी को। ये तो महबूब तू आया है, तेरी वजह से क्या क्या है, मैंने मेरी कायनात को रोशन कर दिया, मेरा महबूब आया है। तो ये कौन सी बात है? सूरज को पलटाना ना, अल्लाह ने इशारा फरमा दिया, सूरज फिर से पलटा गया। मेरी बात को गौर सुने, अल्लाह के हबीब ने चाहा चांद पलट जाए, चांद यानी चांद टुकड़े हो जाए, चांद टुकड़े हो गया। कहा सूरज पलट आए, सूरज ने पलट आया। फिर अल्लाह के हबीब ने कहा, ए मेरे मौला, मैं जब से मदीने में आया हूँ, जब से मैं नमाज मस्जिद अक्सा की तरफ पढ़ता हूँ, यहूदी ताना देते हैं, जो जीव से ना इजराइल वाले, वो ताना देते थे नया नबी है, नई किताब है, नई बातें हैं, फिर नमाज हमारी बात क्यों पढ़ता है? मस्जिद अक्सा तो हमारी है ना, जो मुल्क शाम के अंदर है वो तो हमारी है, सिजर वो तो हमारी है, वहां नमाज क्यों पढ़ते हो? अगर तुम्हें वाकई नया दीन लेकर आए हो तो फिर अपना क़िबला भी नया बनाओ। नमाज जोहर पढ़ रहे थे आका, 2 रकात पढ़ ली, 2 रकात पढ़ ली, अभी 2 रकात बाकी है। जहन में ख्याल आया, मेरे मौला बहुत दिन हो गए, ये लोग कब से बोलते हैं, मेरे मौला मेरा दिल चाहता है कि मेरा क़िबला बदल दिया जाए, मेरा दिल चाहता है, बस इतना कहा, ये नहीं कि तू बदल दे, नहीं, मेरा दिल चाहता है कि बस क़िबला बदल दे मेरे मौला। इतनी बात सुनी, सुनते ही अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, तू चाहता है ना, जो तू चाहता है समझ ले, मैं वो करके दिखाता हूँ। उसी वक्त हुक्म हुआ, जिब्राइल से जाओ, जाकर मेरे हबीब के कान में कह दो, जहां तेरा दिल चाहे उधर को फिर जा, तू जिधर को फिर जाएगा वही तेरा क़िबला बन जाएगा। इससे बड़ी मोहब्बत क्या हो सकती है? जिधर फिर जाएगा तेरा क़िबला बन जाएगा। हुआ क्या, मेरे आका के दिल में पहले ही था, क्योंकि जब आप मक्के में रहते थे ना तो नमाज उधर ही पढ़ते थे, मक्के की तरफ, काबे की तरफ पढ़ते थे। फौरन ही फिर गए, क़िबले की तरफ को हाथ किया और पढ़ने लगे। उसी दिन से क़िबला हमारा काबा बन गया। बहुत ही खुसूसी बात, आखिरी बात पर आ रहा हूं मैं, क़िबला बन गया। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके बारे में कहता हूं, उनके देखिए मेरे हबीब ने कहा चांद टुकड़े हो जाए, हो गया, सूरज पलट जाए, सूरज पलट गया, क़िबला बदल जाए, क़िबला बदल गया। जितनी दुआएं मांगी, जो चाहा अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने एक बात देखी है, अल्लाह के हबीब या अल्लाह का कोई सा भी नबी जो चाहता है अल्लाह ताला उसको जल्दी करने में बहुत जल्दी करता है, उस दुआ को कबूल करने में बहुत जल्दी करता है। अब आओ सबसे अहम बात, चाहे माँ बहनें हो चाहे आप हो, सबसे मेरी गुजारिश है कि देखिए क्या होता है जानते, एक मर्तबा मेरे आका ने नमाज पढ़ाई फजर की, और जब देखा तो पीछे कुछ लोग नमाज में नहीं थे। अल्लाह के हबीब को चला ना गया। आपने 12 आयत सुनी होगी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ने हमारे हबीब को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। शायर भी कहता है वो हर आलम की रहमत है, जहां चाहते वहां रह जाते, ये वो हर आलम की रहमत है, जहां चाहते वहां रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। इतने बड़ी रहमत वाले नबी, काली कमली वाले नबी, जानते देखा गुस्से में आपका चेहरा लाल हो गया। आपने कहा ए मेरे साहब जानते हो, अगर मेरा दिल तो ये चाहता है, देखिए वही बात जो कहा था ना चांद टुकड़े हो जाए, मेरे हबीब ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी से कहूं ए इधर आओ, उमर इधर आओ, अबू बकर इधर आओ, नमाज पढ़ाओ, और मेरा दिल चाहता है कि घरों में जाऊं लोगों के, और जो लोग घर में सो रहे ना उनके घरों में आग लगा दो, उनके घरों में आग लगा दो। कितनी बड़ी बात है जो हर आलम के लिए बताया, वो ऐसी बात कहता है, पता चला कि नमाज कितनी अहमियत की हामिल है, नमाज कितनी जरूरी है, नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है, इस हदीस से अंदाजा लग जाता है। मेरे नबी ने फरमाया मेरा दिल चाहता है कि मैं घरों में आग लगा दूं, मगर मुझे बच्चों की और औरतों की फिक्र है, मगर मैं औरतों की वजह से और बच्चों की ऐसा आग नहीं लगा सकता, वरना मैं दिल चाहता है जाकर आग लगा। अरे मैं मेरे हबीब तू चाहता है ना मैं आग लगाऊंगा, तू नहीं लगाएगा मैं आग लगाऊंगा। अल्लाह ने सबके घरों में आग लगा दी। आप कहेंगे हमारे घर में तो आग है ही नहीं, हम लोग तो बड़े बड़े गैस सिलेंडर लाकर आग लगाते तो बड़ी मुश्किल से आग लगती है, तुम कह रहे हो हमारे घर में आग है, मगर मैं बताऊं तुम्हारे घर में आग है, सबके घर में आग है, हर किसी घर में आग है। आज बताओ कौन सा घर सलामत है जिसमें बाप बेटे का झगड़ा नहीं होता, कौन सा घर सलामत है जहां पर लोग कांस में जुड़े हुए नहीं है, वो कौन सा घर है कि जहां पर सास बहू की लड़ाई नहीं होती, वो कौन सा घर है जहां भाई भाई आपस में लड़े नहीं है, वो कौन सा घर है जहां पर आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते, वो कौन सा घर है। कितनी जगहों पर देख लो कहीं पर सुसाइड हो रहा है, कोई ट्रेन के नीचे कट कर मर रहा है, किसी को देखो फांस पर लटक कर मर रहा है, कोई शहर खाकर मर रहा है, कोई सुनो पॉइजन का शिकार हो रहा है। ये क्यों?
आका ने फरमाया था कि जब जब कोई नमाज नहीं पढ़ेगा अल्लाह उनके घरों में आग लगाएगा। आग ऐसी होगी, अगर तुम्हारे घरों में असली आग लग जाती, असली जो आग हमारे मुआशरे में है ना, अगर ये आग लगती तो आप क्या होता जानते? कोई भी पड़ोसी आता भागता हुआ, क्या हुआ भाई? कहते थे तो घर में आग लग गई, आग लग गई, पानी लेकर आता, डाल देता, आग बुझ जाती, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ऐसी परेशानी नहीं दूंगा मैं। क्यों? ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। आग लगेगी, लोग आएंगे, मशीन आएगी, जो पानी की मशीन आती है, थोड़ी देर मारेंगे, घर साफ हो जाएगा, मदद मिल जाएगी, हेल्प हो जाएगी, बच जाएगा। अल्लाह फरमाता नहीं, नमाज छोड़ी है ना, बड़ी सजा दूंगा, बड़ी सजा। और बड़ी सजा ये है, तुम्हारे घरों में आग लगा दूंगा, और हर घर में आग, आज आग लगी हुई है। अब आप चाहते हैं आपने ये तो बताया घर में आग लगी है, इसका सोल्यूशन भी लेना, तो आओ मैं सोल्यूशन देता हूँ। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घरों में जो आग लगी है वो खत्म हो जाए, फरमाते नमाज, यानी जो नमाज मेरी आंखों में ठंडक है, जो नमाज पढ़ता है मेरी आंखों को ठंडक मिल जाती है। जाहिर बात है आप नमाज पढ़ेंगे और मेरे आका की जो आंखें हैं उनको ठंडक मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह तुम्हारा घर भी ठंडा हो जाएगा, तुम्हारा घर भी ठंडा हो जाएगा। मेरे भाइयों, बहुत ही अफसोस कहना पड़ता है कि आज 90% मुसलमान नमाजी नहीं है। जिसको देखो नमाज छोड़े हुए। बहरहाल बस एक छोटा सा वाकया मेरी माँ बहनों की नजर करता हूँ, और अगर इनको समझ आ जाए तो बहुत ही प्यारी बात होगी। मैं समझ लूंगा कि मेरा आना, मेरा बैठना, आपका सुनना, मेरा सुनाना सब हो गया। बहुत ही प्यारी बात है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे घर अमन और सलामती का गहवारा बन जाए, जन्नत का नमूना बन जाए, रोज़तुल नियाज़ी जन्नत बन जाए। मैं हर जगह मेरी कोशिश होती है, मैं अपने यहाँ पर और यहाँ पर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ बहन यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत ही प्यारा वाकया, क्योंकि आज सास और बहू के झगड़े बहुत मशहूर हैं। कितने घर बर्बाद हो गए, कितने घर तबाह हो गए। मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब एक लड़की बहू बनकर घर में आती है ना, तो उसके ख्यालात अलग होते, सास के ख्यालात अलग होते, लड़ाई झगड़े की नौबत आती है, लड़ाई झगड़े होते, बाद में कभी कभी तो ऐसा होता है कि तलाक की नौबतें तक आ जाती है। क्यों? इसलिए कि इल्म नहीं हमारे पास में। इल्म होता तो शायद अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन ढूंढ लेते, सोल्व कर लेते, मगर सोल्व करेंगे कैसे? आपने कुरान नहीं पढ़ा, आपने हदीस नहीं पढ़ी, आपके पास इल्म नहीं, आपके पास में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई है, मगर मेरे नबी की हदीस तुम्हारे पास नहीं है। अगर वो होती तुम्हारी जिंदगी बड़ी अच्छी होती। आओ मैं आपको बताऊं, एक वाक्य मेरे जहन में आ रहा है। मेरी उन बहनों से गुजारिश है कि जो बहू बनकर अपने शौहर के घर में आती है ना, आपस में लड़ाई झगड़े मत करना। मैं हाथ जोड़कर आपसे मुआफ़िबाना विनती कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपसे मारूफा पेश कर रहा हूँ, लड़ाई झगड़े मत करो। कोई फायदा लड़ाई झगड़े में नहीं है। बहुत ही प्यारा वाकया, छोटा सा है लेकिन बहुत ही इबरतनाक है, बहुत ही क्या इबरत आमेज है। इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा कि वाकई आपने ये वाकया सुना है, तो आप इस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि मुसलमान माँ और बहनें अगर कोई अच्छी बात लगती है तो कभी छोड़ती नहीं, जरूर उसमें जाए, फायदा हासिल करती है इंशाअल्लाह, और आज भी फायदा होगा। बात है, एक लड़के की शादी हुई, पुराने जमाने का तकरीबन 2 साल पुराना वाकया है। शादी हुई और उसके बाद एक बहू आई। घर में आने के बाद में कुछ दिन में आपस में क्या हुआ, लड़ाई झगड़े शुरू हुए। इस लड़ाई झगड़े में अक्सर पिसता कौन है? बेचारा लड़का। क्यों? मैं दोनों पहलू की बात करता हूं, कभी भी एक पहलू की बात नहीं करता। माँ भी जरूरी है, बीवी भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। पिसता कौन है? हमारा नौजवान। क्यों? इसलिए कि अगर वो माँ की बात करता है तो बीवी कहती है मुझे क्यों लेकर आए? अगर माँ से इतनी प्यार है, इतनी मोहब्बत है, मुझे क्यों लेकर आया? मैं तेरे घर चल गई, बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, चचा को छोड़ा, ताऊ छोड़ा, सारे रिश्तेदार छोड़ दिए चक्कर में, और तू है कि अपनी माँ की बात सुनता। अब सपोज ये अपनी बीवी की बात सुनता तो माँ कहती बेटा तू बदल गया, शादी से पहले तो बड़ा अच्छा था, शादी से पहले बड़ा अच्छा था, मेरी हर बात सुनता था, लेकिन शादी बाद में तेरा माहौल बदल गया, तेरी बातें बदल गई। लेकिन एक मेरे भाई याद रखे, बदलता कोई नहीं है। हकीकत तो ये है हमारे सोचने समझने का नजरिया बदल जाता है। बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूं मेरा, ये आप इसको नॉलेज के लीजिए, एक्सपीरियंस कर लीजिए, या फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई एक अमानत समझ लीजिए, जो मैं आपके जहन में उतारने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा नजरिया बदल जाता है। हमने अपनी बेटी को ब्याया, शादी कर दी, हमारी बेटी किसी घर चली गई, अगर हमारी बेटी की बात हमारा दामाद सुनता है, हम कहते कितना अच्छा मिला है, सोना है सोना। दामाद कितना अच्छा मिला जानते? इतना अच्छा मिला है, सोना है सोना, हीरा है, जवाहिरात है।
بہت ہی پیارا ہے، میری بیٹی جو کہتی ہے نا، میری بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، بہت ہی اچھا داماد ملا ہے۔ لیکن یہ مسلمان یہاں ایک نظریہ، جب کوئی دوسری لڑکی شادی ہو کر تیرے گھر میں آتی ہے، اور جب تیرا بیٹا اپنی بیوی کی خواہش پوری کرتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ جورو کا غلام بن گیا، 1 مہینے میں جورو کا غلام بن گیا۔ بتاؤ ادھر تیری بیٹی خوش ہے تو ادھر جورو کا غلام نہیں ہے، داماد اچھا ہے، سونا ہے، لیکن تیرا بیٹا اگر اپنی بیوی کی خواہش پوری کر رہا ہے تو جورو کا غلام بن گیا۔ یہ دوہرے رویے ہے، اس کو بدلنا چاہیے، اکول رہنا چاہیے، برابر رہنا چاہیے کہ جب تیری بیٹی وہاں خوش ہے تو تو کہہ بیٹا جب تیری بہن خوش ہے تو میں چاہتی ہوں بیٹے تیرے گھر میں جو لڑکی آئی ہے اس کو بھی خوش رکھنا، اس لیے کہ ادھر میرا داماد میری بیٹی کو خوش رکھتا ہے، میں کہتی ہوں یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، اس کو تو خوش رکھنا۔ میں بتا رہا تھا آپ کو بہت ہی پیارا واقعہ، شادی ہوئی، لڑکی گھر میں آئی، ساس اور بہو کی لڑائی شروع ہو گئی، یہ تو پہلے سے بہت پہلے چلا آ رہا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری ماں ہے، مجھے بار بار تعلیم آتی ہے، ٹوکتی ہے، لڑائی کر کے جھگڑا کر کے، کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بھائی یہ ماں ہے، پیدا کیا ہے، تم بیوی ہو، میں تمہیں شادی کر کے لے کے آیا ہوں، تم سب کو چھوڑ کر آئی، میں کیا کروں؟ بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، تم آپس میں سلجھا لو مسئلہ۔ بیچارہ کہہ کر صبح کو ڈیوٹی چلا جاتا، شام کو آتا، پھر وہی بات، تمہاری ماں نے آج مجھے یوں کہا، تمہاری ماں نے آج یوں کہا، لڑائی جھگڑے بڑھتے رہے، جانتے کیا ہوا، آخر نہیں ہوا۔ اس نے کہا بھائی مجھے کچھ نہیں معلوم، تم آپس میں کرتے رہو، مجھے آج سے یہ ساری پرابلم مت سننا اپنی۔ لڑکا بازو میں ہو گیا۔ اب ان دونوں کے آپس کی رنجشیں بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ گئی کہ اس کا جو شوہر تھا نا، اس شوہر کا ایک دوست تھا، وہ حکیم تھا، بہت ہی پیارا واقعہ ہے، میں آپ پہ نظر کر رہا ہوں کہ پھر جانتے کیا ہوا، اس لڑکی نے سوچا کہ نہیں، اس کے جو لڑکی کا باپ تھا، مطلب لڑکی کا سسر تھا، اس کا ایک دوست تھا جو حکیم تھا، اس نے سوچا اپنے گھر گئی، گھر جا کر کہتی ہے ایک بار محترم آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا، میری ساس ہے جس دن سے کہیں میری زندگی نرک بنا دی ہے، جہنم بنا دی ہے، کبھی بھی دیکھو کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے، میں کیا کروں؟ باپ نے کہا، باپ سمجھدار تھا، میں جتنے یہاں پر میرے بھائی بیٹھے ہیں ان کی اگر بیٹوں کی شادی ہو گئی نا، مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، گھر بچانا ہے تو کبھی بھی اپنی بیٹی کی بات زیادہ مت سننا، سلجھانا مسئلہ، لیکن ان کی ہر بات کو ایکسپٹ مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، لڑکیاں چھوٹی بات کو بڑی بنا دیتی ہیں۔ میں اپنی تمام ماں بہنوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، میں آپ کا چھوٹا سا بھائی ہوں اور میں اپنے یعنی نالج کی بنا پر، علم کی بنا پر بول رہا ہوں، اور شاید یہ بالکل سچ ہوگا، غلط نہیں ہوگا۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹی بات کو پیش کر دیتی، اور اگر اسی وقت ماں نے اس کو سپورٹ کیا، بیٹی تم مت جانا میں دیکھوں گی، باپ نے کہا بیٹی مت جانا میں دیکھوں گی، تو یہاں سے رشتے میں دراریں پیدا ہونے لگتی ہے۔ جانتے باپ سمجھدار تھا، اس نے کہا بیٹی سنو، میں نے تمہاری شادی کر دی ہے اور مجھے پتا ہے کہ لڑکا اچھا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے، غلطی کوئی بھی نہیں ہے، تمہاری غلطی ہوگی، ساس کی غلطی ہوگی، لہٰذا جاؤ اور جا کر گھر کا جو معاملہ ہے اس کو سلجھا لو، آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو۔ اس نے کہا اور سنو اب تم آ گئی ہو، اگلی بار لڑائی جھگڑا کر کے میرے گھر کے پاس بتانا، جب بھی آنا خوشی سے آنا، 4 دن رہنا، 6 دن رہنا، 8 دن رہنا، مہینہ رہنا، 2 مہینے رہنا، میں کچھ نہیں کہوں گا مگر لڑائی کر کے میرے پاس مت آنا۔ اس نے سوچا باپ تو میرا ساتھ نہیں دے گا، اس نے تو میرا ہاتھ دے دیا، میں کیا کروں؟ جانتے ہیں کیا کیا اس کے دماغ میں، عورت ہے نا کچھ بھی خیال آتا رہتا ہے، اس عورت کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اب اپنے باپ کے جو بھائی ہے اس سے ملتی رہتا، حکیم ہے وہ، اس کے بعد جگہ کہتی چچا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کیوں آئی ہو بیٹی؟ کہا بس مجھے دوا چاہیے، کہا کون سی دوا؟ کہا زہر دے دو مجھے، کیا کرو گی؟ کہا مجھے وہ زہر لے جا کر جو اپنی ساس کو کھلانا ہے۔ بہت پریشان ہو گئی، میرا شوہر ہے وہ نہیں سنتا، باپ ہے وہ نہیں سنتا، میں کروں تو کروں کیا؟ میرے ذہن میں ایک ہی مسئلہ ہے، زہر کھلاؤں گی مار ڈالوں گی، قصہ ختم۔ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، یا تو میں رہوں گی یا وہ رہے گی۔ ایک شہر میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے، مگر ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک گدڑی میں 10 فقیر سو سکتے، ایک گدڑی میں، ایک چادر میں 10 فقیر سو سکتے ہیں، مگر ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے، یہ بات ہے۔ گھر بھی ایک ملک ہے، کنٹری کی جگہ ہے، اس نے کہا ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، اس لیے دوسرے کو زہر ملا کے مارنا۔ حکیم جی وہ سمجھدار تھے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ مارنا چاہتی ہو نا تو میری گزارش ہے، اگر میں تمہیں زہر دیا، تم نے جا کر اپنی ساس کو کھلا دیا، لوگ کہیں گے روز جھگڑا ہو رہا تھا، بہو نے شاید زہر دے دیا، وہ مر گئی ہوگی، الزام تمہارے سر آئے گا۔ اگر تمہیں بچنا ہے تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، زہر بھی کھلا دو گی اور تمہارے پہ الزام بھی نہیں ہے۔ کہا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، میں سمجھ رہی کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے۔
یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، بتائیے کیا کروں میں؟ کہا دیکھو میں آپ کو وہ زہر نہیں دوں گا جو زہر قاتل کہلاتا ہے. زہر قاتل کا مطلب ہوتا ہے ایک دن میں انسان آؤٹ، ایک دن میں ختم، فنش. اس نے کہا میں تمہیں وہ نہیں دوں گا، میں تمہیں 3 مہینے والا زہر دوں گا، 3 مہینے کا، جس کو ہم آج کے زمانے میں سلو پائزن کہتے ہیں. سلو پائزن مطلب کسی کو کھانے میں کھلاتے رہو آپ، وہ کھاتا رہے گا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. وہ دھیرے 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 کیا ہوتا ہے معلوم؟ اس کے اندر ایک ایسا زہر پیدا ہوتا ہے کہ وہ 3 مہینے بعد مر جاتا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سلو پائزن تھا، کیسے مرا. جب کبھی پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوتا تو پتہ چلتا کہ اس کو کوئی سلو پائزن دیا ہے، جب تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ مرا کیسے. کہا دیکھو 3 مہینے کی دوا ہے، جاؤ اور جا کر سب سے پہلے کام کرو، اپنی سانس سے پیار محبت کرو. کتنا پیارا ہوگا وہ انسان. کہتا جاؤ اور جا کر اپنی سانس سے محبت کرو. کہا اچھا سانس سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا فائدہ یہ ہوگا اگر 3 مہینے بعد تیری سانس مر گئی نا تو لوگ کہیں گے کہ پہلے لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، بعد میں تو محبت ہو گئی تھی نا. یہ تو نہیں مار سکتی اپنی آدمی اپنی سانس کو. اس لیے کیا کرنا، یہ دوا ہے، رات کو جاؤ جا کر پہلے سانس کے پیر دباؤ، جا کر اس کے پاؤں دباؤ، اور رات میں جب وہ کہے پانی لے کر آؤ فوراً پانی پیش کر دینا، جب وہ کہے کھانا لے کر آؤ کھانا پیش کر دینا، اور اسی کھانے میں یہ دوا ملا دینا، وہ کھا لے گی. دوپہر میں ایسے کرنا، شام میں ایسے کرنا، پیر دبانا، خدمت کرنا، جب بھی کوئی بات ہو جب بھی پکارے 3 مہینے کا کھانا، 3 مہینے میں تیری جو سانس ختم ہو جائے گی، بعد تیرا راج چلے گا. اس نے کہا بہت اچھا طریقہ ہے، میں 3 مہینے کیسے بھی خدمت کر سکتی ہوں، مجھے اس سے آزادی چاہیے، سانس سے آزادی چاہیے، مگر مجھے 3 مہینے کی خدمت کرنے تیار ہوں. جانتے کیا ہوا؟ یہ بہو وہاں سے زہر سمجھ کے وہ دوا لے آتی، اور اس عورت نے کیا کیا، اس زہر کو کھانے میں لینا شروع کر دیا. رات میں جب سونے کا وقت آیا نا تو اس نے کیا کیا، اس کے پیروں کو دبانا شروع کر دیا. پیروں کو دباتی رہی. ساس نے دیکھا یہ اس کا نظریہ کیسے بدل گیا، اب تک تو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے لیکن سڈن سے یہ کیا کر رہی ہے، میرے پیر دبا رہی ہے. اس نے بھی پیار سے اپنے پاس بلایا، چمکارا، ہاتھوں کا بوسہ دیا، کہا بہت اچھی بات ہے. پھر اگلا دن ہوا، 3 دن ہوئے، 4 دن، 5 دن، ان دونوں میں محبت دھیرے دھیرے پیدا ہونے لگی. یہ دوا سمجھ کر زہر سمجھ کر دوا دیتی جاتی ہے، وہ کھاتی جاتی ہے. روز پیر دبانا، روز پانی لینا، روز کھانا لینا، یہ سلسلہ چلتا رہا. 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینے میں ساس اور بہو میں اتنی محبت پیدا ہو گئی، بہو نے کہا میری ساس غلط نہیں ہو سکتی، ساس نے کہا میری بہو غلط نہیں ہو سکتی. اس نے کہا میری ساس غلط نہیں ہو سکتی، اور ساس نے کہا میری بہو غلط نہیں ہے. 1 مہینے سے کیا خدمت کر رہی ہے، مجھے لگتا ہی نہیں کہ یہ میری بہو ہے، میری بیٹی ہے. اور ایسا ہی یہ کہتی ہے کہ میری ساس مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میری ساس ہے یا میری ماں. جانتے 1 مہینہ ہوا، بھاگی برقع پہنا، دوڑی گئی چادر کے پاس جا کر کہتی ہے میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں اپنی ساس کو ماننے کے لیے جو زہر لے کر آئی تھی، میری گزارش ہے میں نے 1 سال تک اپنی ساس کو زہر کھلایا، 1 مہینے تک زہر کھلایا. مجھے خطرہ لگ رہا کہ شاید میری ساس کے انتڑیوں میں سب جگہ کیا ہے زہر پھیل گیا ہوگا، شاید وہ مر جائے گی 3 مہینے بعد. اس لیے کوئی ایسی دوا دے دو جس سے میری ساس بچ جائے. مجھے مارنا نہیں ہے، وہ پہلے غلط فہمی تھی، مجھے مارنا نہیں ہے کیونکہ پہلے غلط فہمی تھی. مجھے حقیقت ہے وہ سمجھتی میں غلط ہوں. جب سے میں نے اس سے پیار کیا ہے وہ بھی مجھے پیار کر رہی ہے، میں اسے محبت دیتی ہوں، وہ مجھے محبت دیتی ہے، میں اس کو ماں سمجھتی ہوں، وہ مجھے بیٹی سمجھتی ہے، اور مجھے مارنا نہیں ہے. ایسی دوا دے دو جس سے میری ساس بچ جائے. حکیم جی مسکرائے. حکیم جی نے کہا کہ تم بے وقوف ہو، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں زہر دوں گا مارنے کے لیے. ارے بے وقوف لڑکی، میں نے زہر نہیں دیا تھا، میں نے تیری ساس کا پیٹ صفا کرنے کی دوا دی تھی. میں نے پیٹ صاف کرنے کی دوا دی تھی تاکہ تو کھانے ملاتی رہے، اس کا مزاج اچھا رہے گا، کھانا ہضم ہوتا رہے گا. پھر وہ لڑائی کیسے کرے گی تجھ سے، لڑائی نہیں کرے گی تجھ سے. اس لیے میں نے بول دیا تھا، اور تو کھلاتے رہے، پیار بڑھتا رہا، تیری طرف سے محبت ہوئی، اس کی طرف سے محبت ہوئی. آج معاملہ یہ ہے کہ دونوں میں محبت پیدا ہو رہی ہے، اور تو بھاگ کر کہتی ہے کہ اب مجھے اسے مارنا نہیں ہے، جب تک زندہ رہے گی مجھے تب تک اس کی خدمت کرنی. یہی پیغام میرے قریب نواز کا ہے. چھٹی شریف گزر چکی ہے، ہمارے حضور ولی صاحب نے اسی موقع پر یہ کیا ہے یہاں پر اس جلسے کا آغاز کیا اور انعقاد کیا. بہت سی باتیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے، آپ کو شفا کاملہ عاجلہ قائمہ دائمہ مستمر دے. آپ کا جو سایہ ہے آپ کے مریدین پر، آپ کے چاہنے والوں پر، تمام پر تاج قائم رہے. اور میرے اس شہر کے جو ولی ہے، مستان ولی ہے، ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پر، ہمارے گھروں پر ہمیشہ قائم رہے. ان کی محبت ہمارے صبح جو ہے ابھی اس میں اضافہ ہوتا رہے. بس یہی گزارش کروں گا، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بیٹھے، آپ تمام کے تمام
یعنی بہت قابل تعریف ہے، قابل داد ہے، قابل تحسین ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے کہا ہے یہ ہمارا